اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اصحابی کالنجوم فبیتم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں تو تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ خوش نصیب مومن ہیں جنہوں نے ایمان و ہوش کی حالت میں حضور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا یا انہیں حضور کی صحبت نصیب ہوئی، پھر ان کو ایمان پر خاتمہ بھی نصیب ہوا۔ لہذا حضرت ابراہیم و طیب و طاہر فرزندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپن ہی میں وفات پا گئے صحابی نہیں، کیونکہ انہوں نے شیر خارگی میں حضور کو دیکھا جبکہ ہوش نہیں ہوتا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی ہیں، کیونکہ وہ بزرگ اگرچہ نابینا ہونے کی وجہ سے حضور کو دیکھ نہ سکے مگر اس صحبت میں حاضر تو ہوئے۔ اور جو لوگ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو کر مرے، جیسے مسیلمہ کذاب پر ایمان لے آنے والے، وہ صحابی نہیں، کیونکہ صحابیت میں ایمان پر خاتمہ ہونے کی شرط ہے۔ البتہ وہ لوگ جو مرتد ہو کر پھر ایمان لے آئے، جیسے اشعث بن قیس، یا زمانہ صدیقی میں زکوٰۃ کے منکر جو بعد میں تائب ہو گئے، وہ صحابی ہیں۔ مذہب اسلام میں صحابیت سب سے بڑا درجہ ہے۔ پیغمبر کے بعد صحابی ہی اعلیٰ رتبے والے ہیں۔ تمام دنیا کے اولیاء، اقطاب و ابدال، غوث صحابی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور کیوں نہ ہو صحابی صحبت یافتہ حضور سید الانبیاء و مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ دنیا کے عام افراد کی طرح نہیں ہے کہ ان کے مقام و فضائل کا فیصلہ کسی تاریخ اور اس کے بیان کردہ حالات کے تابع کیا جائے، جیسا کہ کچھ منافق اور ابن یزید، امام علی مقام اور حضرت سید صدیق اکبر و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بکواس بکتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام ایک ایسے مقدس گروہ کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت کے درمیان اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ایک واسطہ ہیں۔ اس واسطے کے بغیر نہ امت کو قرآن کریم ہاتھ آ سکتا ہے، اور نہ ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کی تعلیمات کا علم ہو سکتا ہے، اور نہ ہی قرآن حکیم کی ان آیات کا جو مجمل ہیں جن کا بیان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر چھوڑا گیا۔ تو ایسے گروہ کے فضائل قرآن کریم اور احادیث کریمہ ہی سے مل سکتے ہیں۔ صحابہ کرام حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھی، آپ کی تعلیمات کو تمام دنیا میں پھیلانے والے، اور اہل و عیال اور خود اپنی جان سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے، اور آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان اور مال قربان کر دینے والے ہیں۔ ان کی سیرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جز ہے۔ اسی لیے آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اصحابی کالنجوم فباہتیتم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا
کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم کر لو، اس لیے کہ یہ مقدس گروہ عام لوگوں کی طرح صرف کتب تاریخ سے نہیں پہچانے جائیں گے۔ صحابہ کرام کے فضائل میں کثرت سے آیات قرآنیہ وارد ہوئیں۔ یہ آیات دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ جو کسی خاص صحابی کے حق میں نازل ہوئی، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں 12 آیات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں 4 آیات، حضرت علی مرتضیٰ و حسنین کریمین و فاطمۃ الزہرا و حضرت فضہ کے سورہ دہر کی 15 آیات، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے فضائل میں سورہ احزاب کی 8 آیات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سورہ نور کی 19 آیات وغیرہ، اور دوسری قسم کی وہ آیات جو عام صحابہ کرام کے فضائل میں وارد ہوئیں وہ بھی بہت ہیں۔ ان میں سے کچھ آیات یہ ہیں کہ رب کریم نے کس شان سے صحابہ کرام کے تقوی، طہارت، ایمان، دیانت، صدق، امانت اور عدالت کا اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپ میں نرم دل تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے اور سجدے میں گرتے ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی عبادات، ان کے رکوع اور ان کے سجدے اور ان کا آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہونا بیان فرما رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں؟ صحابہ کرام کی وہ تمام جنگیں، چاہے وہ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے تھیں، نفس کے لیے نہ تھیں۔ ان میں سے بعض کو غلط فہمی ہوئی، بعض بالکل حق پر تھے، مگر جن سے غلطی ہوئی وہ اجتہادی تھی، شرعاً جرم نہیں۔ ایک اور آیت ہے سورہ فتح کی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے اہل تھے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کے لیے تقوی و طہارت ایسی لازم جیسے سورج کے لیے روشنی اور آگ کے لیے گرمی، جیسے آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، سورج کالا نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کوئی صحابی فاسق یا غیر عادل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہیں۔ ایک اور آیت ہے سورہ فتح کی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ان لوگوں سے اظہار رضامندی فرمایا، اور وہ یہ 1400 کے قریب تھے، اور جس سے اللہ راضی ہوا، اور ان کی موت کفر پر نہیں ہو سکتی۔ فضائل صحابہ کے سلسلے میں قرآن حکیم کی آیات کریمہ ابھی ہم نے جو پڑھی ان میں سے اور احادیث کریمہ بھی ہیں، جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو، برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ بھر سونا خیرات کرے تو ان کے ایک مد یا نفس کے برابر بھی ثواب کو نہیں پہنچے گا۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ خلفائے راشدین کی فضیلت، علماء اہل سنت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول اور برحق امام ہیں۔
ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی، اور اس کے بعد حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد عشرہ مبشرہ، ان کے بعد عام صحابہ اہل بدر، پھر اہل احد، پھر تمام بیت رضوان کے صحابہ، پھر وہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی جانب نماز پڑھی، پھر ان کے بعد فتح مکہ کے دن یا اس کے بعد ایمان لانے والے صحابہ افضل ہیں۔ خلفائے راشدین کے فضائل بے شمار ہیں۔ ان بزرگوں کے ناموں کو رب تعالی اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قربت حاصل ہے کہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کے حرف 12 ہیں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ، ابو بکر صدیق، عمر ابن ابی الخطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، تمام میں 12 حرف ہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون القرنی، یعنی تمام زمانوں میں میرا زمانہ زیادہ بہتر ہے۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبداللہ، ابو بکر کنیت اور صدیق و عتیق آپ کا لقب ہے۔ آپ کا لقب صدیق اس کے پانے کے متعلق تحریر ہے کہ معراج کی صبح کو واقع معراج کی شاندار تصدیق کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق فرمایا، اور حضرت بلال کو آزاد کرنے کے بعد آپ کو عتیق یعنی جہنم سے آزاد کا لقب ملا۔ آپ کے فضائل آسمانوں کے تاروں اور زمین کے ذروں کی طرح بے شمار ہیں۔ بعد انبیاء آپ افضل الخلق ہیں۔ آپ کے اسلام لانے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے پہلے جس شخص کو بھی دعوت اسلام دی اس نے تھوڑا بہت تأمل و توقف کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ دعوت اسلام کے بعد فوراً بغیر دلیل و برہان کے مجھ پر ایمان لے آئے۔ سب سے پہلے آپ نے اسلام لایا اور اسلام لانے کے بعد کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآنی آیات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے کہ غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر اپنا سکینہ یعنی سکون اتارا اور ان فوجوں سے ان کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی، اور کافروں کی بات نیچے ڈال دی۔ اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں صاحب سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکینہ یعنی سکون، خاطر و تسلی تو کبھی زائل نہ ہوا، پس جن پر سکینہ نازل ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور بہت اس سے جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں، جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ اور ایک آیت ہے سورہ زمر کی کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اعلان کر رہی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں کثرت سے احادیث کریمہ وارد ہوئی۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک چیز کا جوڑا خرچ کرے تو اللہ اسے جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جو مجاہد ہے
اسے جہاد والے دروازے سے، جو خیرات کرتا ہے اسے خیرات والے دروازے سے، اور جو روزے رکھے گا اسے روزے والے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جو ان سارے دروازوں سے بلائے جائے تو اسے خدشہ ہی کیا؟ پھر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ فرمایا، ہاں اے ابو بکر، مجھے امید ہے تم ایسے لوگوں میں سے ہو۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پر کسی کا احسان نہیں مگر ہم نے اس کا بدلہ کر دیا، سوا ابو بکر کے کہ ہم پر ان کا احسان ہے کہ اللہ انہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن دے گا، اور مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا، اور اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست بناتا۔ خیال رکھو کہ تمہارے صاحب اللہ کے دوست ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر آیت قرآنی۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا استدلال علماء کرام کی ایک جماعت نے اس آیت کریمہ سے کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا ہوگا، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں خوب لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ علماء کرام نے اس تفسیر میں کہا کہ قوم سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب ہی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد جب کچھ عرب مرتد ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب نے ہی ان سے جہاد کیا اور پھر ان کو مسلمان بنایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر صحابہ کرام کا اجماع۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کبھی شک نہیں کیا، اور وہ آپ کو ہمیشہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے رہے۔ حاکم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ عام مسلمانوں نے جس چیز کو اچھا سمجھا وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جس چیز کو عام مسلمانوں نے برا جانا وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ اور چونکہ تمام صحابہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو احسن اور پسندیدہ سمجھا ہے، پس وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی احسن ہیں۔ اور حاکم ہی نے مستدرک اور ذہبی میں اپنی صحیح میں حوالے سے لکھا کہ ابو سفیان بن حرب ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے قریش کے ایک معمولی آدمی سے بیعت کر لی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ چاہتے تو آپ کو بہت آسانی سے یہ خلافت مل جاتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو سفیان، تم اسلام اور مسلمانوں دونوں کے دشمن ہو، مجھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ ہر طرح اس کے اہل ہیں۔ رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔